اپنے بارے میں بتائیے، اپنے خاندان کے، اور آپ کے والد صاحب مولانا عالم صاحب، ان کا ایک نام تھا، ان کے بارے میں ذرا بتائیے کہ والد صاحب نے کہاں کہاں پڑھا، کن کن مدارس میں؟ آپ نے شروع کر لی تو یہ اب پتہ چلے کون ہے، کہاں سے آیا، زدگان کے لیے بھی کچھ سوچا ہے؟ نے جیل کی ہوا بھی کھائی ہے، تو اس بارے میں ذرا بتائیں، کس جرم میں؟ 9 بھائیوں میں سب سے زیادہ قریب آپ کا کون سا بھائی ہے؟ اور نور عالم صاحب انہوں نے ایک الگ راہ اختیار کی ہے سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم حسین عابدی، اور آپ دیکھ رہے ہیں حجازی میڈیا۔ ناظرین، جب سے ملک پاکستان پہ آزمائش آئی ہوئی ہے سیلاب کی، سیلاب سے تقریباً پورا ملک اس سے متاثر ہوا ہے، تو وہاں کچھ لوگوں نے اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر دی ہے، لوگوں کی مدد کے لیے۔ تو ایسے ہی ایک شخص سے ملنے کے لیے آج ہم آئے ہوئے ہیں، جو پورا ہفتہ وہاں ہوتے ہیں، اس پیرانہ سالی میں باوجود ضعف کے اور بیماری کے وہ پورا ہفتہ وہاں گزارتے ہیں۔ ہفتے کے دن جاتے ہیں اور پھر جمعرات والے دن یہاں آتے ہیں، اپنی جگہ پہ رات گزار کے جمعہ پڑھا کر وہ یہاں گلشن اقبال صدیق اکبر مسجد میں امام ہے، جمعہ پڑھا کر پھر اگلے دن دوبارہ وہاں چلے جاتے ہیں اپنے بھائیوں کی بے کس، جن کے سر سے چھت جا چکے، پوری بستیاں، گھر کیا کہ پوری بستیاں ڈوب چکی ہے، سیلاب کی نظر ہو چکی ہے۔ تو ایسے ہی لوگ، یہ ہمارے ہیرو ہیں، ایسے ہی ہیرو سے آج ہم آپ کو ملواتے ہیں، آئیے چلتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا ہدایت اللہ صدوخانی صاحب، جی فرمائیے، کب سے آپ نے یہ کام شروع کیا ہے JSI ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت، اور کیا کیا آپ نے کام کیا، اور سیلاب زدگان میں سیلاب کے حوالے سے جو آفت آئی ہوئی ہے اس میں پوری بستیاں ڈوب چکی ہے، تو آپ نے اپنے خدمات سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ آپ نے کن کن علاقوں میں اور کیا کیا خدمات سر انجام دیے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور آپ تشریف لائے۔ تقریباً 22 سال ہوئے ہیں کہ JSI ویلفیئر کے نام سے ہم کام کر رہے ہیں، اور نامساعد حالات تھے، وسائل نہیں تھے، تو بہت خاموشی سے ہم نے کام شروع کیا۔ اور خاموشی سے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اعلان نہیں کیا۔ اگر کسی چیز کا اعلان کر دے کہ ہم یہ چیز فراہم کر رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور لوگوں کی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں، اور ان کے توقعات پر پورا اترنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ کیا کہ خاموش رہیں، نظر رکھیں، جہاں دیکھا کہ کوئی متاثر کوئی شخص ہے، وہ علاج کے حوالے سے ہے، وہ اپنی تعلیم کے حوالے سے ہے، وہ اپنی فیس کے حوالے سے ہے، تو ہم نے اس کو اپنے پاس بلا کر اس سے تفصیلات لیں۔ اس نے کہا کہ جی میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں اور میرا سیمسٹر ہے اور میں نے اس کی فیس دینی ہے، میں اس کے لیے پریشان ہوں۔ کبھی خود بھی آ کے وہ رابطہ کرتے ہیں، تو ہم نے ان کو کہا کہ جی آپ اپنی یہ چیزیں ہمارے پاس جمع کرا دیں، اور ان کی فیس ہم ادا کر دیتے تھے۔ اور یہ بھی اس سے کہہ دیتے تھے کہ اس چیز کی آپ تشہیر نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے کسی کو بتا دیا تو پھر ایک تانتا بن جاتا ہے، اور وہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی۔ یہی کام ہم نے علاج کے حوالے سے کیا۔ کسی نے آ کے بتایا تو جا کر ہاسپٹل میں دیکھ لیا کہ وہ مریض واقعی ہے، موجود ہے، اس کی ہسٹری موجود ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ آپ ایک مثال اس کی لے لیں کہ ضیاء الدین ہاسپٹل میں مریض تھا، اور اس کو ادویات ملنا اور اس کی ٹریٹمنٹ روک دی گئی تھی، اور اس میں مریض بالکل کومے کی حالت میں تھا، اور اس کے بچے پریشان تھے۔ تو ہم نے جا کے اسے دیکھا اور اپنے ساتھ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کو لے کر گئے کہ وہ بھی دیکھ لیں۔ تو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے اپنی تسلی کا اظہار کیا کہ ہاں یہ واقعی بیمار ہیں اور اتنے عرصے سے ہیں، اور ان کی ادویات اتنی مہنگی ہیں۔ تو ہم نے اور کچھ نہیں کیا، جو ڈیوز ان کے تھے وہ ہم نے دے دیے تاکہ ان کا وہ ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا کام۔ کبھی کسی کی شادی کا مسئلہ ہوا تو وہ شادی میں ہم نے کچھ تعاون کر دیا، کچھ چیزیں سامان دلا دیا، یا کہ کھانے کا ایک پروگرام کر دیا۔
تو ظاہر ہے کہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، ان کے اپنے خاندانوں میں عزتیں ہوتی ہیں، تو ان کی عزت بچ جائے، وہ سلامت رہ جائے، تو یہ بڑا کام ہے۔ یہ کام ہم خاموشی سے کرتے رہے، اور پھر جیسے ہی کوئی اچانک کوئی بحران آ جاتا ہے ملک میں، معاشی بحران آتے ہیں اچانک، کبھی آٹا ختم ہو جاتا ہے، کبھی کوئی بیماری پھوٹ جاتی ہے، تو جب آٹے کا بحران کسی زمانے میں آیا تھا تو ہم نے آٹا دینا شروع کر دیا۔ اب جب آٹا دینا شروع کرتے ہیں تو ذہن کھلنا شروع ہوا کہ جی اس کو اور کیسے کیا جائے، تو اس کو فوڈ کی طرف ہم چلے گئے، اور ہم نے اس کام کو لے کر کھانے کی ایک ترتیب بنائی کہ لوگوں کو اس طرح کھانا فراہم کیا جا سکتا ہے، اور وہی سوچ تھی جو آج کے سیلاب زدگان کے لیے ہماری وہ سوچ اور وہ تجربہ پھر کام آیا۔ اسی طرح ہم نے جو ہے وہ ایک چیز سوچی کہ بوڑھے حضرات گھروں میں ہیں، ان کے بچے نہیں ہیں یا ہیں نہیں، یا ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، یا وہ نوکریوں پر باہر ملک گئے ہوئے ہیں، والدین مجبور، خاندانوں کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں، وہ یہاں ہیں۔ اب وہ ہانپتے کانپتے، کبھی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، دوائی ختم ہو گئی ہے، دوائی لینے کے لیے جانا ہے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ ایک موٹر سائیکل کر لی جائے، اور اپنے ہی رضاکاروں میں سے ایک کی ذمہ داری لگا دی جائے کہ آپ دن میں یہ 1-2 گھنٹے کا وقت ہوگا، لوگ فون کریں کہ جی وہ ہمیں اپنے لیے دوائی منگوانی ہے، تو ہمارا وہ ساتھی جا کر جو ہے وہ ان سے پیسے لے، پرچی لے، دوائی لے کے ان کے گھر چھوڑ کے مفت میں یہ خدمت کر کے آ جائے۔ پوری ٹیم ہے آپ کے ساتھ یا یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ کام ہم پوری ٹیم تو اس وقت رکھ نہیں سکتے ہیں، اچانک جب بحران کوئی آتا ہے تو ہم رضاکار ساتھ شامل کر لیتے ہیں، دوست احباب سے درخواست کرتے ہیں، دیہڑیوں پہ بھی بندے لیتے ہیں، ان سے بھی کام لیتے ہیں، لیکن چونکہ اگر مستقل بندے رکھے جائیں تو پھر ان کی تنخواہیں دینے ہیں، پھر ان کی رہائشیں ہیں، ان کی دیگر ضروریات ہیں، تو وہ سارے پھر ہم سے نہیں ہو پاتے اس آج کل کے ماحول میں۔ تو ظاہر ہے کہ ہم پھر اس کو تھوڑا سا ادھر کی چیز ادھر اور وہاں کی ادھر، اور افراد یہاں سے بندہ اٹھا کے وہاں بھیج دیا، تو جیسے اس وقت وہاں سیلاب زدگان میں ہمارا ڈرائیور وہاں ہے، تو یہاں کی چیزیں ان کی وجہ سے متاثر ہیں، لیکن ہم اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ ڈرائیور مستقل وہاں ہے، اس کو 18 دن وہاں ہو گئے، اس کی بچی بیمار ہو گئی، اس نے کہا کہ جی مجھے آنا ہے، اپنی بچی کو دیکھنا ہے، دوسرا ڈرائیور چاہیے جو وہاں چلا جائے۔ تو جب ہم نے یہاں سے پھر ایک ڈرائیور 1 ہفتے کے لیے ہائر کیا ہے کہ وہ چلا جائے، وہ 1 ہفتہ وہاں کام کر لے اور ہمارا ڈرائیور آ کے اپنے گھر کو دیکھ لے، تو یہ ادھر ادھر کر کے جو ہے کوئی سیٹنگیں بنا کر ہم اس کو چلا رہے ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے بتائیں۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے تو بات یہ ہے کہ ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ کام شروع ہوا میں بہت سخت بیمار تھا، اور میں بالکل بستر پر تھا، سنتا تھا لوگوں سے تو وہ یوں لگتا تھا جیسے کراچی میں کہ بسا اوقات سیلاب آ جاتا ہے، بارش زیادہ ہو گئی، جگہوں سڑکوں پہ پانی بھر گیا، لوگوں کی گاڑیاں بہہ گئیں، 2-4 واقعات سامنے آ گئے، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ نہ ویلفیئر کھڑے ہوتے ہیں، نہ کوئی اتنی بڑی مہم چلائی جاتی ہے۔ تو میں نے کہا ایسے ہی کچھ ہوگا، اب طبیعت خراب تھی، بیمار تھا، تو کسی نے مجھے کہا کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ کیا ہے؟ پھر میں نے اس کو اٹھا کر دیکھا تو میں کوئی 1 ہفتہ لیٹ ہوا اس کام کے شروع کرنے میں، اور وہ یہ میری بیماری اس میں، اور اسی بیماری کی حالت میں پھر میں نے اس کو شروع کیا، اور اب تک جو ہے وہ میں کھانسی میں اور وہ جسم کے درد میں ہوں، مگر یہ ہے کہ الحمدللہ وہ کام میں کر رہا ہوں، چونکہ مجھے مزہ آتا ہے اس کام کے کرنے میں، تو بس وہ لوگوں کو دیکھ کر اور یہ خیال آتا ہے کہ اگر یہ کر سکتے ہیں، بہت بوڑھے بوڑھے لوگوں نے اس کام کو کیا ہے، بیمار لوگوں نے اس کام کو کیا ہے، تو ہم تو ان کے مقابلے میں ابھی جوان ہیں الحمدللہ، اور ہم کام کر سکتے ہیں۔ تو وہاں جا کر بھی دیکھا، یہاں پر بھی دیکھا، لوگوں سے پوچھا، تو ہم نے یہ مشورہ کیا کہ وہاں جائیں اور کام کو دیکھیں، اور میں نے فیس بک پر بھی لکھا بھی اس کو، لوگوں سے، کام کرنے والے ویلفیئرز کو بھی میں نے کہا کہ آپ حضرات جا کر فوراً کام نہ شروع کریں، جائیں اور وہاں کام کو سمجھیں، کس چیز کی ضرورت ہے، آپ سے پہلے وہاں کون کام کر رہا ہے، وہ کن چیزوں پہ فوکس کیے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی کا اپنا ذہن ہوتا ہے، ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے جی کھانا کھلانا چاہیے اور کچھ نہیں کرنا چاہیے، ایک کہتے ہیں نہیں بیماروں کو دیکھنا چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں ان کو بستر دینے چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں ان کو مکان دینے چاہیے۔ اب جس کا جو ویلفیئر ہوگا، جو مزاج ہوگا، وہ اس لائن پہ چلے گا، تو ہم وہاں یہ دیکھ لیں کہ کون کون کس لائن کو لے کر چل رہا ہے، تو اس میں ہمارے لیے کوئی لائن بچتی ہے کہ ہم الگ ایک لائن لے لیں، یا یہ کہ انہی کے ساتھ شامل ہو کر اور اس کا ایک حصہ بنے۔
تو ہم نے جا کر وہاں وزٹ کیا تو بہت عجیب صورتحال تھی. وہ ایک تو بات یہ تھی کہ کوئی چیز خشک نہیں تھی، بستر خشک نہیں ہے، تکیہ خشک نہیں ہے، گھر خشک نہیں ہے. میں خود کھانا تقسیم کرنے کے لیے کشتیوں میں گیا ہوں، ہمیں الحمدللہ ہمارے پاس کشتیاں ہیں، ہم اس کو لے کر ہم گئے. تو جب میں خود کھانے کے لیے یعنی کشتی کو لے کر ایک دروازے تک پہنچے اور اگلوں نے دروازہ کھولا. کون سے علاقہ ہے نام؟ یہ جڈو نام ہے. ہم میر پور خاص سے کوئی 1.5-2 گھنٹے ایک سائیڈ ہے اس کو، وہ لوگ تو اس کو شہر بھی کہتے ہیں، لیکن اس وقت تو میں نے اس میں شہر کی کوئی چیز دیکھی نہیں ہے. وہاں کے حالات ایسے ہیں، وہاں صرف بس ایک سڑک ٹوٹی پھوٹی نظر آتی ہے، باقی تو دونوں طرف سڑکوں کے پانی بھرا ہوا ہے. تو اب وہ جو ہم کھانا دینے کے لیے گئے تو گھر والوں نے دروازہ کھولا. اب جب دیکھا تو وہ لوگ گھٹنوں تک پانی میں کھڑے اور وہ ہم سے کھانا لے رہے ہیں. اور ایسا بھی تھا کہ چھت پر سے انہوں نے رسی سے تھیلا نیچے لٹکایا اور ہم نے اس میں کھانا ڈالا اور انہیں اوپر چھت پہ کھینچ لیا، یعنی وہ کھانا لینے کے لیے نیچے نہیں آ سکتے تھے. اچھا، اس پانی میں جا کے یہ پتہ چلا کہ وہ پانی انتہائی غلیظ ہے، گندا ہے. تو میں نے یہی سوچا اور میرا ذہن اس طرف گیا کہ یہ جو لوگ گھروں میں ہیں تو یہ تو واش روم استعمال کرتے ہوں گے. اب اگر گھٹنوں تک پانی ہے تو وہ گھٹنوں تک پانی تو واش روم میں بھی ہوگا. تو میں نے تو ان سے یہ پوچھا نہیں، لیکن آدمی خود سے سمجھ سکتا ہے کہ یار یہ لوگ کیا کرتے ہوں گے، اور وہ جو کرتے ہوں گے وہ گھر سے باہر آتا ہوگا، لائنیں چوک ہیں. تو وہ جو ہماری کشتی تھی وہ ایک بدبودار پانی میں ہم چل رہے تھے، تو ہمیں یہ ہوا کہ کہیں ہم بیمار نہ ہو جائیں. تو ہم تو 1-1.5 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے اس کشتی میں تھے. اب وہ لوگ جو کہ 24 گھنٹے وہاں اس غلیظ پانی میں ہیں، اور اتنے بڑے بڑے وہاں کے مچھر ہیں کہ ہمارے کچھ مہمان وہاں آئے تھے وزٹ پر، تو میں نے ان کو ایک ہوٹل کے باہر کھانا کھلایا. تو ہوٹل والوں نے کہا کہ آپ کو کھانا اندھیرے میں کھانا ہوگا، کہ اگر آپ نے لائٹ جلائی تو اتنے زیادہ مچھر روشنی کو دیکھ کر آئیں گے کہ آپ سنبھل نہیں سکے گا آپ سے. تو وہاں جرابیں پہننا ضروری ہے، موسپل ضروری ہے. ہم نے ہزاروں بوتلیں موسپل وہاں پر تقسیم کیا ہے اس چیز کو دیکھ کر. اور لوگوں سے کہے کہ جی یہ موسپل آپ کے لیے، وہ کہتے یہ تو ہمارے لیے، لیکن ہمارے جانوروں کے لیے. اب وہ پورے کمروں کی طرح کی جگہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور اس میں 4-4 5-5 جانور، اس میں گائے، اس میں بکریاں، وہ اس میں نے رکھی ہیں کہ یہ بچ جائیں. تو آج کل جو ہم یہاں صاف جگہ میں ہیں، اور یہاں ڈینگی کا اس وقت اتنا ہے کہ میرے اس آس پاس کوئی گھر ہوگا کہ جس میں کوئی ڈینگی کا مریض نہیں ہوگا. اب جب یہ صورتحال ہے تو اس غلاظت والی جگہ میں، وہ گندی جگہ جہاں پانی کھڑا ہوا ہے اور جہاں نکاسی کا کوئی نظام نہیں ہے، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا ہے، تو وہاں تو میں اس بات پر بہت زیادہ مجھے خوف ہے اس بات کا کہ اچانک بیماریاں پھوٹیں گی اور بہت بڑی تباہی مچ جائے گی. بچے ہیں، خواتین، جی ہاں، اور پھوٹ رہے ہیں. تو ہم میڈیسن لے کر جاتے ہیں. ڈاکٹر سے میری گزارش ہے کہ جتنے لوگ اس کے لیے وقت دے سکیں چلیں ہمارے ساتھ، وہاں بیٹھیں، 1 دن دے دیں، ہم کیمپ لگا لیں گے. 1 دن جن لوگوں نے کیمپ لگائے ہیں، ہم نے بھی لگائے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر بارش شروع ہوئی تو ہم نے اس کو روک دیا. 1 دن میں تقریباً آپ سمجھیں کہ 1,000 مریض ڈاکٹر دیکھتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہیں بیمار. ہم جاتے ہیں تو ایسے لوگ ملے کہ انہوں نے کہا کہ جی کھانا نہ دیں، یہ بچی کو بخار ہے اس کے لیے دوائی دے دیں. تو اب اس صورتحال میں اب کچھ یہ ہے کہ کچھ لکڑیاں سوکھی نظر آنی شروع ہو گئی ہیں، کچھ پانی کا لیول کم ہونا شروع ہوا ہے. پھر لوگ ایک تکلیف کے ساتھ عادی ہو جاتے ہیں. جیسے شروع ہوتا ہے نا تو سب ایک ہیجان کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ لوگ اس کے ساتھ سیٹل ہو جاتے ہیں. ایک بیمار آدمی بھی جب دیکھتا ہے اس کی بیماری لمبی ہو گئی ہے، پھر وہ اپنی بیماری کو بھولنا شروع کر دیتا ہے. حکومتی مشینریاں کس حد تک کام کر رہی ہیں؟ دیکھیے، حکومتی مشینری تو کام نہیں کر رہی، لیکن اس میں ایک نکتے کی بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں. میں خود بھی اس میں شامل ہوں، ہم ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں. ہمارے مزاج میں بہت ایک بگاڑ آ گیا ہے کہ ہم تشدد پر آ جاتے ہیں اور کسی کے عہدے کا خیال نہیں رکھتے، کسی کے مالی حیثیت کا خیال نہیں رکھتے، کسی کی علمی حیثیت کا خیال نہیں رکھتے، کسی کی عمر کا خیال نہیں رکھتے. اور حکومت پر تنقیدیں اس وقت اتنی زیادہ، یعنی اس سیلاب سے ہٹ کر
اتنی زیادہ باہم تنقید والا مزاج بن گیا ہے کہ اب ایک دوسرے کو نوچنا چاہتے ہیں. تو حکومتی جو اہلکار ہیں وہ اس چیز کا خوف رکھتے ہیں کہ اگر ہم پبلک میں گئے یہ ہماری گاڑیاں توڑ دیں گے یا ہمارے گریبان پکڑ لیں گے. آئے دن واقعات ہو رہے ہیں. جب ایسا ہوگا تو پھر تو یہ لوگ نہیں آئیں گے، جبکہ تجربہ کار وہ ہیں، ہمارا تجربہ نہیں ہے. ہم تو بہت معمولی سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں. ہمارا آپس میں ایک دوسرے سے 19-20 ہوں گے ہم، لیکن وہ تو 19-50 کے حساب سے ہیں. وہ لوگ، ان کے پاس مشینریاں ہیں، سسٹم ہے، اختیارات ہیں، گاڑیاں ہیں، ملازمین ہیں، لاکھوں لوگ ہیں. لیکن اگر ان میں خوف ہوگا تو پبلک میں نہیں آ سکیں گے. دوسرا یہ کہ اگر وہ آ جائیں تو کیا کریں گے؟ یہی کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹیاں پکائیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے دال میں کنکر چنیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے جو ہے دال پکائیں، لکڑیاں لے کر آئیں. ایسی پولیس کی گاڑیاں ہیں. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان حضرات کو. ہم نے دوائیاں کہیں لے جائے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنی تھی تو علاقے کے تھانے نے اپنی گاڑی دی، اپنی گاڑی میں ہماری چیزیں منتقل کی. اور یہ اس وقت یہ ہے کہ حکومت اور ناحکومت نہ دیکھا جائے، جس کی جو کیپیسٹی ہے وہ اپنی کیپیسٹی میں کام کرے. میں ہی حکومت ہوں بس. ہر آدمی اپنی جگہ حکمران ہے، اور اس کا جہاں دماغ چلتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو اس کام کو لے کے چل لیں. 2 قدم چلے گا، اس سے 1-2 چیزیں خراب ہو جائیں گی، تیسری دفعہ کرے گا ٹھیک ہو جائے گا. یہ ماں کے پیٹ سے کوئی نہیں سیکھ کر آتا ہے. اسی طرح کرنے سے، ٹھوکریں لگنے سے آدمی سیکھتا ہے. اور میں عام اعلان کرنا چاہتا ہوں. میں نے ابھی اس دفعہ جب میں جڈو سے واپس آیا تو میں نے کوئی 10-15 بچوں کو پاس بٹھایا، جو کہ جن کی عمریں 14 سال، 15 سال، 18 سال، 19 سال، 20 سال ایسے تھے. میں نے کہا بیٹھیں، ایک بات چیت کرتے ہیں. تو ان سے میں نے یہ بات چیت کی کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے برابر میں ایک بابا جی ہیں، ان کا بلڈ پریشر جگہ چھوڑ گیا اور ان کی شوگر بڑھ گئی یا گھٹ گئی اور وہ گر گئے. کیا کرو گے؟ کہاں سے پکڑو گے؟ کہاں سے اٹھاؤ گے؟ آپ کے برابر میں ایک آدمی ہے، صف میں کھڑا ہے، وہ بس میں ہے آپ کے ساتھ، وہ سفر میں، اس کا پیشاب نکل گیا، آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ گر گیا، آپ بس اسٹاپ پہ کھڑے، آپ کے برابر والا گر گیا تو فوراً موبائل نکال کے اس کی ویڈیو بنا کے آپ شیئر کریں گے. یہ کام ہے؟ یہ نہیں ہے کام. اب اس کو پکڑنا کہاں ہے، کہاں سے ہے، اٹھانا کیسے ہے، مریض کو اٹھایا کیسے جاتا ہے. اور فی الفور آپ کے پاس آپ کے موبائل میں نمبر ہونے چاہیے مختلف ایمبولینسز کے، ان کے اداروں کے. ان سے ایمبولینس مانگیں، فوراً رکشہ پکڑ سکتے ہیں، ٹیکسی پکڑ سکتے ہیں، کسی پرائیویٹ کسی بندے سے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ یہ ساتھ چلیں، یہ ہاسپٹل تک چھوڑائیں. اور کسی چیز سے نہ ڈریں، جائیں وہاں اپنا شناختی کارڈ پیش کریں، جی میں لے کر آیا ہوں. سوائے اس کے کہ اگر ایک آدمی کو گولی لگی ہے تو اس کے معاملات تھوڑے سے ہاسپٹلوں میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ بعض پر زیادہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ تو نہیں خوف کھانا چاہیے. ایک آدمی گر گیا، لے جائیں ہاسپٹل. وہ کہتے ہیں جی پولیس میں بیان دینا، جی میں دوں گا بیان. ابھی کل رات جو ہم نے ایک شخص کا، وہ آپ نے اس کی ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہوں گی، ساتھیوں نے لگائی ہیں. ایک صاحب کو ہم نے، جو کہ کچرے میں لیٹے ہوئے تھے تقریباً 50-52 دن سے، ہمیں اب پتہ چلا. تو اس کو نہلا کر جب ہاسپٹل لے کر ہم نے اس کو لے جانا تھا، اور یہاں گھر پہ ہم مشورہ کر رہے تھے اپنے آفس میں، تو ہم نے مشورے میں یہ طے کیا کہ اس کو لے گا کون سا ہاسپٹل لے گا؟ یہ تو لاوارث ہے. وہ پوچھیں گے جی اس کا بڑا کون ہے؟ تو میں نے ساتھیوں سے کہا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اپنا شناختی کارڈ دوں گا، میں ہی بیان دوں گا، میں ہی وارث ہوں انشاءاللہ. میں کہہ دوں گا کہ جی میں ہوں، اور جہاں تک لے کر چل سکیں گے. تو اس چیز سے ڈرے نہیں، اور ریسکیو کا کام سیکھیں، اس کو سمجھیں. کی کہانی آپ نے شروع کر لی تو یہ پتہ چلے کون ہے، کہاں سے آیا؟ مجھے ایک نمازی نوجوان لڑکا ہے، وہ نمازوں میں ہمیں ملتا ہے، محلے کا ہے. وہ اس کا فون آیا کہ واٹس ایپ پر میسج آیا کہ امام صاحب وہ اس طرح ایک آدمی ہے اور ڈر ہے کہ وہ مر جائے گا، تو آپ اس کو جو ہے وہ آ کر اگر دیکھ لیں. تو میں نے کہا کہ یہ فلاں فلاں ادارے ہیں، ان کو آپ فون کر دیں، وہ آ جائیں گے اور وہ ان کو لے جائیں گے. تو یہ ہماری بس ذہن سے بات نکل گئی کہ ہو گیا. تو اگلے دن اس نے دوبارہ رابطہ کیا کہ جی میں نے بلایا تھا اور کچھ ادارے آئے تھے، لیکن اداروں نے دلچسپی کا اظہار نہیں کیا اور وہ کترا کر چلے گئے. نے یہ بھی کہا کہ وہ کہہ رہے کہ مر جائے پھر ہمیں. وہ ایک ادارہ، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، تو ایک ادارے نے یہ کہا بقول ان کے، انہوں نے مجھے میسیجز میرے پاس پڑھیں
کہ جی میں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ جب یہ مر جائے تو ہمیں بتانا، تو ہم لا کر لے جائیں گے۔ اب یہ جملہ ہی اتنا سخت ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ تو بہرحال پھر میں کل گیا وہاں، تو میں تو اس نیت سے گیا تھا کہ اس کو لے کر اپنی ایمبولینس میں یہاں لے آئیں گے آفس میں، یہاں اس کو نہلا دیں گے۔ بہت اس کی بری حالت تھی، ظاہر بات ہے 50-52 دن سے کچرا کنڈی میں لیٹا ہوا ہے ایک آدمی، اور وہ نشہ ہی نہیں ہے، بالکل ہوش و آواز اس کے ٹھیک ہیں، کمزور بہت ہو گیا ہے، چل نہیں سکتا، اس کے ٹانگوں میں جان نہیں۔ تو اب وہ گندے کپڑوں میں، ایک مایوس کیفیت تھی اس کے۔ آدمی جب اپنی ہمت چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کے جو چیزیں کام کرتی ہیں وہ بھی چھوڑ دیتی ہیں کام۔ تو ارادہ یہ تھا کہ اس کو لیں گے اور اس کو یہاں لا کر نہلا دھلا کر، کیونکہ اس حالت میں تو اس کو کوئی بھی نہیں قبول کرتا، تو پھر اس کو کپڑے وپڑے چینج کرائیں گے، پھر ہاسپٹل لے جائیں گے۔ اور میں نے قریب میں بعض مہنگے ہاسپٹل ہیں، میں نے وہاں بات کر لی تھی، اور ذہن میں یہ تھا کہ شروع کی ٹریٹمنٹ اس کی جو ہم نے سنا کہ ایک آدمی مر رہا ہے 1-2 دن میں، وہ بچہ ہے، وہ اس کا انداز نہیں، جس نے مجھے اطلاع کی وہ بچہ ہے۔ تو ان کی عمر تو زیادہ ہوگی، یہ میرے ہم عمر ہوں گے، 50 45 یا 40 ایسا کچھ ہوں گے۔ بہت خوبصورت نوجوان ہے، بہت سرخ سفید بندہ ہے۔ تو اب ہم نے تو ارادہ یہ کیا تھا کہ اس کو لائیں گے، میں نے ایک ہاسپٹل کو انفارم بھی کر دیا تھا کہ ہم مریض لا رہے ہیں، تو ذہن میں یہ تھا کہ اس کو پہلے اس مرنے والی حد سے ایک طرف لے جائیں، کہ تو کچھ جب اس میں طاقت آ جائے گی تو پھر اس کو سول لے جائیں گے یا جناح ہاسپٹل لے جائیں گے، لیکن شروع میں فوراً ان ہاسپٹلس کی طرف نہ لے جائیں جو ہم سے دور ہوں، ہم کیئر نہ کر سکیں، اور وہاں ان کی ٹریٹمنٹ بھی تھوڑی سی لوز چلے۔ تو ہم نے کہا ایکٹیو ایک دفعہ اس کو کرنٹ اچھا پاس ہو جائے کہ ایک دفعہ وہ کہیں کہ جی اب ٹھیک ہے، تو پھر اس کو دوسرے ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ لیکن میں جا کر رات کو جب میں نے دیکھا تو اس کا وہ لاوارث ہونا، اس کا ہمت چھوڑ بیٹھنا، اس کے پاس کھانا نہ ہونا، یہ جو فوڈ کی عدم دستیابی تھی اس کے پاس، اس کی وجہ سے بہت کمزور ہوا کہ وہ کھا نہیں سکتا ہے۔ اب وہ ہوش آواز میں جوس مانگتا ہے اور کہہ کے فلیور مانگتا ہے کہ یہ والا جوس پینا ہے، تو اس کو لا کر دیتے ہیں وہ۔ تو وہ آہستہ آہستہ ہمت پکڑے گا، تھوڑی سی اس کو گدگدی کریں گے، انشاءاللہ وہ ہنس پڑے گا۔ اپنے بارے میں کچھ بتایا اس نے، کون ہے، کہاں سے؟ اس نے کہا کہ جی میں میٹرویل سے آیا ہوں۔ تو یہ میں نے نہیں پوچھا، ہمارے ایک ساتھی نے فیس بک پر بھی ہم سے یہ سوال کیا تھا کہ بلکہ محمود شام صاحب جو کہ بہت عالمی اور آفاقی شخصیت ہیں، میرے پڑوسی ہیں، تو انہوں نے یہ اپنا سوال ڈالا تھا کہ یہ کون ہے۔ تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ رات کو ہماری ترجیحات کچھ اور تھیں، ہماری ترجیحات یہ نہیں تھی کہ اس کا نام پوچھا جائے، اس کا ایڈریس پوچھے جائیں، مذہب مسلک کا تو کام ہی نہیں ہے ریلیف کے کام میں، تو یہ تو انسانیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو ذہن میں تو میں نے کہا رات کی ترجیحات یہ تھی کہ اس کو نہلایا جائے، کپڑے بدلے جائیں، اس کو ہاسپٹل لے جایا جائے، یہ کون ہے یہ بعد میں دیکھیں گے۔ تو آج کے دن خیر خیریت سے گزرا ہے، اور ہم نے اس کو یہاں لانا ہے اور اس کا انٹرویو لیں۔ ابھی کہاں ہے وہ؟ یہ جس جگہ ہمیں ملا تھا وہیں پر کچھ ہمارے ساتھی ہیں، ان کے حوالے کیا ہے، اور انہی کی ذمہ داری لگائی ہے کہ اس کے کھانے پینے کا مکمل جو ہے وہ خیال رکھا جائے۔ تو میں دن میں 2 دفعہ اس کے پاس گیا، لیکن دونوں دفعہ وہ سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا، تو میں نے کہا چلو اس کو نہ چھیڑا جائے، تو ساتھیوں سے میں نے کہا بھائی اس کا خیال رکھیں۔ پھر چلتے ہیں سندھ کی طرف جہاں جی تباہ کاریاں ہوئی ہیں، تو بھی آپ نے کتنی خدمات وہاں سر انجام دیے، کیا کیا، اور کس چیز کی زیادہ ضرورت، جس طرح آپ نے کہا ہم جب یہاں سے پہنچے وہاں تو ہم اپنے ساتھ کھانے پکانے کے اسباب لے کر گئے، اور بعض چولہے جو کہ دستیاب نہیں ہیں وہ ہم نے یہاں بنوائے فی الفور، اور وہ ساتھ لے کر گئے، اور جا کر وہاں ماحول دیکھا، جگہ کو دیکھا سمجھا، اور اپنی ریکوائرمنٹ وہاں کے لوگوں کے سامنے رکھی کہ ہمیں ایسی جگہ چاہیے جہاں ہم کھانا بنا سکیں، آٹا گوندھ سکیں، دالیں رکھ سکیں، سبزیاں رکھ سکیں۔ تو ایک شادی حال ہے وہاں، وہ انہوں نے ہمیں دیا کہ آپ یہاں اپنا بندوبست کر لیں۔ تو وہاں ہم نے پہلے دن ہم نے 600 افراد کے کھانے سے اسٹارٹ لیا۔ ہم نے روٹی دی
اور ہم نے اس کے ساتھ سالن دیا. اور ہمارے باقاعدہ ہمارے ویلفیئر کے ممبر ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں، بھائی یعقوب عالم، تو ہمارے JSI میں ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے پکوان کا کام ہے. تو وہ کھانے پینے کے معاملے میں ان کا بہت وسیع تجربہ ہے. تو انہوں نے بہت سارے کھانوں میں فرق اور ان کی طاقتیں اور اس بتائیں کہ کیا کیا کھلایا جائے، کتنی دیر تک اس کی باڈی میں طاقت رہتی ہے، اور پھر کتنا آدمی لمبا وقت سروائیو کر سکتا ہے. کیونکہ ہمارے لیے وہاں گیس نہیں ہے اور چولہے نہیں ہیں، ہم نے لکڑیوں پہ پکانا ہے، لکڑیاں خرید کے لانا ہے، پانی نہیں ہے، پانی لے کر آنا ہے. تو ایسی چیزیں نہ پکائی جائیں جس کو زیادہ سے زیادہ دھونا پڑتا ہے کہ اس میں پانی خرچ ہو جائے، زیادہ سے زیادہ لکڑیاں جلیں کہ لکڑیوں کا خرچ ہو. تو ہم ان چیزوں کی طرف گئے کہ جو کوئی مقدار اس کی کم پکے اور وہ زیادہ لوگوں تک جائے. تو ہم نے خرچ بھی بچایا، اور ہم دالیں، اور بیچ میں جب گوشت دستیاب ہوتا ہے تو گوشت، چاول بھی دستیاب ہوتا ہے تو چاول ہم وہ مختلف کر کے اس کو کبھی چنے ڈال کے، کبھی چھولا ڈال کے، اور وہ لے کر چل رہے ہیں. اور ہمارے بہت اچھے ویلفیئر ٹرسٹ وہاں آئے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں. کبھی وہ ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور بعض مسجدوں والے آتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں. وہ ہمارا کام دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ جی یہاں ان کے ساتھ جڑنا اچھا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب لوگ بڑھ جاتے ہیں تو پھر پیاز کاٹنا، ٹماٹر کاٹنا، اور برتن دھونا، اور ان کو کیئر کرنا، سنبھالنا، پھر یہ آسان بھی ہو جاتا ہے. تو کوئی چلا جاتا ہے تو کوئی اور آ جاتا ہے. لیکن ہمارا چونکہ تھوڑا بہت ہلکا پھلکا، زیادہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، ہلکا پھلکا تجربہ ہے ان کاموں کا. تو ہم تقریباً ہم 28 تاریخ کو گئے تھے اگست کے، تو آج میرے خیال 16 تاریخ ہے. جی ہاں، روزانہ کی بنیاد پر. میں اگر وہاں سے آ بھی جاتا ہوں، ہماری گاڑیاں، ہماری مشینیں، پانی کھینچ کر پھینکنے والی مشینیں، مچھر کے سپرے کرنے کی مشینیں، اور ہمارے پیٹرول اور ڈیزل کے لانے لے جانے کے باقاعدہ ایک فوجی کین آتے ہیں بڑے، اگر آپ نے دیکھو کہ اگر وہ الٹے بھی رکھ دیں آپ تو اس میں سے کچھ رستہ نہیں ہے. بہت محفوظ طریقے سے ہم کام کرتے ہیں. ہم ادویات، ہمارے جتنی ہماری یہاں ہم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. ہم تمام پمپ وغیرہ لے کر گئے ہیں وہاں، سپرے کرنے کی دوائیاں یہاں سے ہم لے کر گئے ہیں. اور جتنا لوگوں نے ہمیں دیا ہے تو اتنا ہے. ابھی بھی میرے گھر میں اگر میں آپ کو لے جاؤں، یعنی آفس کے سٹور ہمارے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے پاس پانی رکھا ہوا ہے. وہ پانی میں صبح میرا دوبارہ سفر ہے تو میں اپنے ساتھ جتنا پانی لے جا سکوں گا. اور آج جمعہ تھا تو میں نے گارڈن اپنے دوستوں کے پاس، ان کی گاڑی جا رہی تھی تو بہت سارے ہم نے گھی کے کنستر اور دالیں، جوتے. ہمارے ایک ساتھی نے ہمیں لی مارکیٹ سے، ہمارے فضل الرحمان بھائی ہیں، انہوں نے جوتے دیے. 200-250 جوڑے جوتے ہیں بچوں کے، خواتین کے، وہ وہاں بھیج رہے ہیں. تو جو ہمیں دستیاب ہوتا ہے، نئے کپڑے، پرانے کپڑے. تو ہمارا کبھی ہم چیزیں پیک کر رہے ہوتے ہیں تو بچہ کہتا ہے یہ ایک چھوٹی سی چیز میں ڈالو اور سلائی کرو، بھیج دو. وہ جانے، ان کا کام جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. کسی چیز کو ضائع کرنا ہے تو وہی لوگ ضائع کریں، ہم ان تک پہنچا دیں. وہ کام میں لیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. لیکن بہرحال مزہ بہت آ رہا ہے. راستے کی کچھ صعوبت ہے وہاں، اور جانا پھر رات گزارنا بہت مشکل ہے وہاں پر. تو لیکن اللہ نے ہمت دی ہے اور ہم الحمدللہ کام کر رہے ہیں. JDC یہاں بہت زیادہ چیزیں جمع کرے، جیسے ٹرک ہے، تو وہاں مجھے کچھ آثار دکھائی دیتے ہیں. آپ کا یہ سوال نہ ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا. میں چاہتا یہ ہوں کہ ہم کسی پر تنقید نہ کریں. اور نام ہے، وہ اپنا کام دکھاتے بھی ہیں، ان کو کام دکھانے کا ڈھنگ بھی ہے. ان کے پاس شاید وقت بھی ہوگا، آلات ہوں گے، اور ہم چونکہ الگ لائن کے ہیں تو ہمیں ان آلات کے استعمال کے طریقہ بھی نہیں آتا. یعنی اگر آپ میرا موبائل مجھ سے لے کے دوسرا پکڑا دیں گے تو پھر مجھے 3-4 دن 5 دن لگیں گے اس کو سمجھنے کے لیے. تو ہمیں یہ ٹیکنالوجیوں سے ہم تو دور ہیں. ہم تو بس پرانے ذہن کے اور مینول ٹائپ کے لوگ ہیں، تو ہاتھ پاؤں مار کے کام کرتے ہیں. تو ادارے ہیں وہاں آتے ہیں، اور کچھ ادارے ہیں جو نام ہے نظر نہیں آتے. JDC نظر آتے ہو؟ میرے خیال سے آپ نے اگر میرے منہ سے کچھ نکلوانا ہی ہے تو یہ ہے کہ میں نے تو اب تک نہیں دیکھا. سچی بات یہ ہے. تو وہ ہم ان کو فیس بک پر ان چیزوں پر دیکھتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے، ان کا ایک حلقہ احباب ہے، لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں.
اور کل بہت کی لوگ ہیں. تصویر ہے کہ سامان رکھا ہوا ہے اور بارش کی وجہ سے کل بارش ہوئی تھی، بہت تیز بارش، تو اس میں وہ سارا خراب ہو ان گیا۔ کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے سامان بچا لیا ہے، اور انہیں کچھ چیزیں دکھائیں کہ یہ ہم نے تھیلیوں میں رکھی تھیں اور یہ اس پر بارش برسی ہے، مگر اس سے بارش نے اس چیز کو خراب نقصان نہیں پہنچایا. تو سچ جھوٹ اللہ جانتا ہے، ہم نے تو بات سنی ہے، اور اللہ کرے کہ ان کا سامان بچ گیا ہو اور وہ ضائع نہ ہوا ہو. یہ امت مسلمہ کا لوگوں کے لیے دیا ہوا سامان ہے. تو کام کرنے والا ایک ہوتا ہے، انگلیاں اٹھانے والے بہت ہوتے ہیں. ہمیں تو یہ ہے کہ ہم اپنے کام پر فوکس کرتے ہیں، اور ہم تو اتنا چھوٹا سا ہمارا کام ہے کہ ہماری ایک ایمبولینس سروس ہے، ہم ہنگامی طبی آلات پر کام کرتے ہیں. میں نے حادثات سے شعبے کھولے، کوئی حادثہ آتا ہے میں اسے ایک شعبہ کھول دیتا ہوں. تو اسی طرح کرتے کرتے میں آگے بڑھا ہوں. تو یہ جب اس کا ڈینگی تو ابھی ہے، اس سے پہلے جو یہ کرونا آیا تھا، تو کرونا میں جو ہے وہ ہمارے بعض ساتھیوں کے لیے سلنڈر مل نہیں رہے تھے. تو میں نے کہا یہ تو بڑا عجیب ہے، یہ تو ہمارے استاد ہیں، اور اگر ان کی وفات اس چیز میں ہو گئی، کوئی حادثہ ہوا، تو اس طرح کے اور ہوں گے. ہمارے گھر میں بھی کوئی ہو سکتا ہے، ہمارے دوستوں میں ہو سکتا ہے، رشتہ داروں میں ہو سکتا ہے، محلے میں ہو سکتا ہے. تو میں نے جلدی سے ایک سلنڈر خرید لیا، ایک سلنڈر، اور وہ 10 لیٹر کا ہے، اور وہ اس وقت مہنگا ملا مجھے، 17-18 ہزار روپے کا ملا، جبکہ یہ 8 ہزار کے، 9 ہزار، 10 ہزار کے مل جاتے ہیں. وہ ایک ملا، پھر میں نے آواز لگائی، میں نے کہا ایک ایک دیں. تو آج ہمارے پاس 300-400 سے اوپر 300-350 تک میں نے اس پہ نمبرنگ کرنی ہے. اچھا، وہ چھوٹے کام بڑے بھی چل رہا ہے سلنڈر، آپ کا؟ جی ہاں جی ہاں، وہ تو ہم کر رہے ہیں، اور ہم 1 روپیہ نہیں لیتے. جس وقت جو آ جائے 24 گھنٹے میں، گھنٹی بجائے. میں نے جب سے ایمبولینس سروس شروع کی ہے اور جب سے یہ آکسیجن کا کام شروع کیا ہے، میں نے اپنا موبائل کبھی بھی سائلنٹ نہیں کیا، سوائے اس کے کہ موبائل مسجد میں نماز میں میرے پاس ہو تو میں سائلنٹ کرتا ہوں. سلام پھیرتے پہلا کام یہ کرتا ہوں کہ میں موبائل آن کرتا ہوں. ہماری ایمبولینسیں ہیں، ایک نیٹ ورک ہے، ڈرائیوروں نے فون کرنے ہوتے ہیں، کبھی ٹریفک کے ساتھ معاملات ہو جاتے ہیں، کبھی ایمبولینس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور مختلف ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں اپنا موبائل بند نہیں کر سکتے. تو موبائل میرے پاس ہوتا ہے. رات کے 2 بجے بھی کوئی مریض آ جائے اور وہ کہے کہ جی ہمیں سلنڈر چاہیے، تو پوری خندہ پیشانی کے ساتھ پوری طرح سمجھا کر، پورے قواعد ضوابط اور ان کو کر کے، کرا کے، دکھا کے. اور پھر ہمارے پاس گاڑی نہیں تھی، اب الحمدللہ گاڑی ہے، اور گاڑیاں چاہیے ہمیں کہ ہم سامان لوگ، بیڈ ہیں ہمارے پاس بہت بہترین مریضوں کے. اب ایک گھر میں اگر ایک مریض ہے اور وہ بہت حساس مریض ہے، کبھی اس کو اٹھانا پڑتا ہے، کبھی اس کو بٹھانا پڑتا ہے، بٹھا نہیں سکتے ہیں، پیچھے سے بیڈ کو اٹھانا ہے. کوئی گھر میں مرد ہوگا تو وہ مینول اس کو گھما کر بیڈ اٹھا سکتا ہے، نیچے کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ خواتین ہیں تو ان سے وہ کام نہیں ہوتا. تو ہم نے الحمدللہ بہت اچھے بیڈ خریدے ہیں، الیکٹرک بیڈ ہیں، اور ان میں جو ہے یو پی ایس لگے ہوئے ہیں، بجلی چلی جائے تو بھی وہ کام کرتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ یہ بیڈ بہت مہنگی چیز ہے، 1.5 لاکھ روپے، 2 لاکھ تک کے بیڈ ہیں. اب اس کو گھروں میں چڑھانا 6 آدمی چاہیے، بہت وزنی ہے. پھر اس کو بر وقت واپس لینا، ٹوٹ نہ جائے، خراب نہ ہو جائے، تو وہ اس کے لیے گاڑی، اب بار بار گاڑی کرنا، اب اتنی ساری چیزیں رکھنا. یہ تو ہمارا مختصر یہاں میں نے دفتر بنایا ہے، چھوٹے چھوٹے ہم نے اسٹور بنائے ہیں، ہمیں جگہ چاہیے. یہ جو کل کا واقعہ ہے، جو ایک آدمی کو ہم نے کچرے سے اٹھا کر جو ہے اس کو نہلایا دھلایا ہے، اب اس کے ساتھ کیا کریں؟ مجھ سے آج کئی لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس آدمی کے ساتھ آپ کیا کریں گے. میں 2 میٹنگیں اس پر کر چکا ہوں اپنے دفتر میں کہ اس آدمی کے ساتھ کیا کریں. رکھنے کی اس کی جگہ نہیں، ہمارے پاس جگہ ہو، ہم ان کو رکھیں. آپ نے کہا یہ ایک شخص نہیں ہے، اس طرح کئی اور بھی. کئی لوگ، اصل میں نے ایسا ایک نوجوان لڑکا تھا، اور وہ مجھ سے ملتا تھا کبھی 10-10 منٹ میرے ساتھ بیٹھ کے، جو نا کوئی الٹے سیدھے سوالات پوچھتا تھا، مسئلے، کبھی ہنستا وستا تھا، چلا جاتا تھا. مجھے اچانک کا یہ وہ کہ یار اس نے تو نشہ شروع کر دیا. اب وہ اسی طرح وہ جو گندے کپڑوں میں، گندے چہروں میں، گندے بالوں کے ساتھ پھرتے ہیں، اس طرح ہو گیا ہے. تو پچھلے تقریباً 10 دن سے میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا کہ میری نظر آ جائے تو میں اس کے لیے کوئی پلاننگ کروں. تو میں نے اپنے دفتر میں کہا ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کو پکڑ کے لائیں گے، اس کے بال کاٹیں گے، اس کو نہلائیں گے، کپڑے پہنائیں گے. وہ ہوش و حواس میں ہے، گھومتا پھرتا ہے، اور گندی گندی چیزیں چن کے اپنے سر کے نیچے رکھتا رہتا ہے، کبھی گتے، کبھی کیا. تو اس کو اس چیز سے ہٹانا ہے. ہٹانے کے بعد اس کو کہاں لے جانا ہے؟ ہم نے اس کی منت سماجت کی، اس کو باندھ دیا، اس کو نشے والے ہاسپٹل، جو لوگ نشے کا علاج کرتے ہیں، وہاں لے گئے، کیئر کرتے رہے، مہینہ لگا، 2 مہینے لگے، اب وہ ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہونے کے بعد اب اس کے ساتھ کیا کریں؟
ہمارے پاس جگہ ہونی چاہیے، ہمیں کوئی پلاٹ ملے، ہمیں کوئی بلڈنگ ملے، جگہ ہمیں پلاٹ مل جائے، بلڈنگ چونکہ ہمیں اپنی مرضی کی چاہیے تو اس کو ہم اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے اس کا نقشہ ڈالیں، ہم اس کو بنائیں اور اس میں ان لوگوں کو رکھیں، ان کو کوئی کام سکھائیں، ان سے کوئی کام لیں اور ان کو آگے زندگی کی ایک لائن پر اور ایک سڑک پر ان کو لے کے چلانا ہوگا۔ تو میرے پاس اس وقت جو میں جس کیپیسٹی میں بیٹھا ہوں، میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ یہ آدمی جس کو ہم نے کل کچرے کنڈی سے اٹھا کر اس کو صاف ستھرا کر دیا ہے، اب اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ آپ کو تو مدرسہ بھی ہے، مدرسے میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے؟ ہاں، ایک تو بات یہ ہے کہ وہاں کے لیے بھی میں سوچ رہا ہوں، وہاں پر جگہ ہے، 2000 گز جگہ ہے، بڑی ہے، لیکن ہماری جو ہے وہ حکومتی کچھ قاعدے ضابطے ایسے ہیں، خاص طور سے جب پرویز مشرف صاحب کا 2005 کی امینڈمنٹ آئی تھی، اس کے بعد مدرسوں کو الگ رجسٹرڈ کیا گیا ہے اور ویلفیئر سے مدرسوں کو ہٹایا گیا ہے۔ یہ آرڈر آیا ہے کہ مدرسے الگ کام کریں، ویلفیئرز الگ رہیں۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ ہم مدرسے کے کام کو بالکل سیپریٹ چلائیں، اس کا فنڈ الگ ہو، اس کی میڈیا باڈی الگ زدگان ہو، کے لیے اس بھی کے کچھ رضاکار سوچا ہے؟ الگ ہوں، ان کے لوگوں کا ویلفیئر کے کام سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ویلفیئر والے کام جو ہے وہ اس کو ہم الگ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں کوئی جگہ، وہاں ہمارے پاس 500 گز جگہ فارغ بالکل پڑی ہوئی، جو ہمارے مدرسے کا پلاٹ ہے اس میں 1500 گز پر ہماری عمارت کھڑی ہے، 500 گز فارغ ہے، اس پر ہمارے پاس نقشہ ہم فی الفور بنا سکتے ہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ اگر ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ جی ایک فلور ہم بنا دیتے ہیں، یا وہ کہہ دے کہ جی بنیاد ہم ڈال دیتے ہیں، بنیاد پڑ جاتی پھر آدمی آہستہ آہستہ کرتا رہتا ہے، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جی ہم وہاں یہ ایک میٹنگ کر لیں کہ جی یہ 500 گز ہم نے ویلفیئر کے حوالے کر دیا اور 1500 جو ہے یہ مدرسے کا کام ہے، بالکل سیپریٹ الگ چلتا رہے گا۔ تو تعلیمی نظام چونکہ ہمارے مدرسوں کا آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ اس کو یوں سمجھے کہ 24 گھنٹے کا کام ہے، صبح سویرے سے شروع ہوتا ہے، رات گئے تک تعلیمی کام چل رہا ہوتا ہے۔ رہائشی مدرسہ ہے؟ جی ہاں، رہائشی مدرسہ ہے، وہاں ان کا کھانا پینا، علاج معالجہ سب فری ہے۔ تو یہ تمام کام چونکہ وہاں ہوتے ہیں، وہاں ان کے لیے چھٹی جماعت تک کا ان کا اسکول کا سسٹم بھی ہے، وہ بھی سب فری ہے۔ تو اب ان چیزوں کو دیکھیں، اب ہم آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، لوگ ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں، لوگ ہماری آواز پہ لبیک کہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم تھوڑا آگے چلیں اور ہم میں کوئی سنجیدگی لوگوں کو نظر آ جائے، ہمارے کام سے مطمئن ہو جائیں، تو کوئی آدمی آ کے کہہ دے گا کہ جی آپ کی کوئی ضرورت ہے تو آپ بتائیں، وہ ہم کر دیتے ہیں۔ تو مجھے اس وقت اپنی چیزیں ادھر ادھر پھیلا کر رکھنی پڑ رہی ہیں، ویل چیئرز کہیں رکھی ہوئی ہیں، بیڈ کہیں رکھے ہوئے ہیں، سلنڈر کچھ کہیں ہیں کچھ کہیں ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس فی الفور تو ایک حال ہمیں بے شک کرائے پر مل جائے، اس وقت ایک واش روم ہو یا ہمارا کیپر ہو جس کو واش روم یوز کرنا ہو، تو وہ ان چیزوں کا خیال بھی رکھے، اس کی گنتی بھی ہو، اس کی حفاظت ہو، صفائی ستھرائی ہو۔ تو ہمارے پاس بہت سے آلات مریضوں کے ہیں جو اس کو سنبھال کے وہاں رکھا جائے۔ سیلاب زدگان کے لیے اور اس طرح کے حادثات کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، میڈیا زدگان کے لیے بھی کچھ سوچا ہے؟ تو آپ کی میڈیا زدگان سے کیا مراد ہے؟ مطلب اب ہم یوں سمجھتے ہیں جیسے بڑے بڑے صحافیوں نے اپنی کہانیاں لکھی ہو، چونکہ فیس بک پہ ڈالی تو اس لیے میں نام بھی لے لیتا ہوں، فیض اللہ خان صاحب ہے، جی احسان اللہ کوہاٹی، سیلانی صاحب، انہوں نے اپنی کہانیاں لکھی ہے کہ عید میں بچوں کے لیے جو ہے نا کپڑے جوتے لینے کے پیسے تک نہیں ہوتے ہیں، تو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ وہ میڈیا پہ آ رہا ہے تو وہ بڑا جو ہے اس کا واہ واہ ہوگی، ہٹو بچوں ہوگا، لیکن دیکھیں اندر اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے تو ہم یہ کہیں گے کہ انہی حضرات نے ہمیں یہ کہا، یہ حضرات میرے بھی دوست ہیں، میری ان سے گپ شپ ہے، یہ حضرات ہی ہمیں سمجھاتے رہے کہ آپ لوگ مدرسے کا کام کریں، مگر آپ اپنے بچوں کو ایسا کچھ کیوں نہیں سکھاتے کہ یہ لوگ کاروبار بھی کریں اور یہ لوگ پیسے الگ سے کمائیں اور یہ لوگ نہ لوگوں کے جو ہے وہ چندوں کے محتاج ہوں، اور یہ تو ہمیں سکھاتے ہیں بس اسی پر یہ عمل کر لیں اور ہم ان کو دیکھ لیں، ہم بھی سیکھ لیں گے۔ تو ان حضرات کو چاہیے کہ آدمی سو رہا ہو تو بھی وہ صحافی ہوتا ہے، جس طرح ایک عالم سو رہا ہو تو سوتے ہوئے بھی وہ عالم ہوتا ہے اور سوتے ہوئے بھی وہ حافظ قرآن ہوتا ہے، اور ایک بیمار سو رہا ہو تو بھی وہ مریض ہی ہوتا ہے۔ تو یہ تو 24 گھنٹے وہ صحافی ہے، لیکن اس میں وہ ایک وقت ایسا نکال سکتا ہے کہ وہ ایسا کچھ کر لے کہ اسے کسی کے سامنے اپنا پردہ چاک نہ کرنا پڑے، اسے اپنا دامن نہ اٹھانا پڑے اور اسے نہ بتانا پڑے کہ
میری حالت یہ ہے۔ اللہ سب پر اپنا رحم کرے۔ اپنے بارے میں بتائیے، اپنے خاندان کے، اور آپ کے والد صاحب مولانا عالم صاحب، ان کا ایک نام تھا، ان کے بارے میں ذرا بتائیے۔ سچ تو یہ ہے کہ بس ہم تو اپنے والد کے نام کا ہی کھا رہے ہیں، انہی کی شہرت ہے، اور ہزارہا ان کے شاگرد ہیں، اور ان کا جو ایک خاص ذوق اور ان کا ایک خاص اخلاق اور جو ان کی عادتیں تھیں، جو ان کی سچائی تھی خاص طور سے، ان چیزوں کو دیکھ کر میں شاید یہ کہہ سکوں کہ کچھ ہم نے اس میں سے ہمیں مل گیا، ہماری رگوں میں آ گیا، اور اس پر لوگوں نے ہماری بھی عزت کی۔ جو ہماری جتنی عزت ہے وہ انہی کی شہرت ہے، انہی کی دعائیں ہیں اور ان کی محنتیں ہیں۔ تو ان کو ساری زندگی ان کا کام کتاب کے ساتھ تھا۔ وہ ایک کتاب دوست آدمی تھے، اور درس نظامی کی کوئی کتاب شاید ایسی ہو جو انہوں نے نہ پڑھائی ہو۔ تو یہ بات مجھے کہنی چاہیے، یا میڈیا پر ساری دنیا میں بات جاتی ہے، لوگ سنتے ہیں۔ ہمارے ہاں نسوار کا بڑا عمل دخل ہے، تو ہمارے والد صاحب بھی نسوار استعمال کرتے تھے۔ تو ان سے جونیئر بہت سے علماء تھے جو آگے مشکات شریف تک اور بخاری شریف تک چلے گئے اور دور حدیث میں پڑھاتے تھے۔ والد صاحب نہیں جاتے تھے تو ہمیں حیرت ہوتی تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ اتنے بڑے عالم ہیں، اور اتنے بڑے عالم ہیں اور ان کو اتنی بڑی دسترس ہے علم پر اور کتب پر، یہ دور حدیث تک کیوں نہیں پڑھاتے؟ تو پھر میں نے ایک دن ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ کو کتاب کیوں نہیں ملتی؟ تو انہوں نے کہا ملتی ہے، میں نہیں لیتا ہوں، ملتی ہے میں نہیں لیتا۔ انہوں نے کہا وجہ کیا؟ انہوں نے کہا وجہ نسوار ہے۔ تو ہم تو چھوٹے تھے تو زیادہ ذہن اس طرف نہیں ہے۔ میں نے کہا نسوار میں کیا ہے؟ کہا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں مطالعہ بغیر نسوار رکھے کر نہیں سکتا ہوں، اور میرے آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث رکھی ہوں اور میں اس کے سمجھنے کے لیے نسوار استعمال کروں، تو کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو میں نے اس کے لیے یہ قربانی دی ہے کہ میں درس و تدریس میں اس حد تک نہ جاؤں۔ تو اس سے پہلے وہ منطق اور فلسفے میں اور دیگر کتب تک رہے، لیکن دور حدیث کے کتب پر نہیں گئے وہ۔ تو ان کی کیمرے سے بالکل ہٹ رہے تھوڑا سا، جی کیمرے کی طرف جی جی فوکس ہو جائے۔ جی تو اور آپ کے والد صاحب نے کہاں کہاں پڑھا ہے، کن کن مدارس میں؟ ہمارے والد صاحب نے گاؤں کے مختلف، انہوں نے جب یہ باتیں ہمیں بتلائیں ہم بہت چھوٹے تھے تو ہمیں ان مدرسوں کے نام بھی یاد نہیں ہیں۔ گاؤں کی طرف ایسی جگہ درجہ بندی نہیں تھی، بعض مشہور علماء کرام کے ہاں وہ گئے، اور یہ اکوڑا خٹک بھی وہ گئے، اور بڑے بڑے علماء کرام ان کے طالب علمی کے وقت کے ان کے ساتھی ہیں، ان کے کلاس فیلوز ہیں، اور کافی وقت کے بعد پھر وہ کراچی تشریف لائے تھے، اور یہاں پھر انہوں نے بنوری ٹاؤن میں جامعہ علوم الاسلامیہ میں، جو کہ بہت بڑا مادر علمی ہے ہمارا، وہاں پڑھا۔ دارالعلوم کراچی میں بنوری ٹاؤن میں مدرس، میرا خیال ہے، مجھے یہ تو یاد ہے کہ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے درخواست دی تھی، یہ واقعہ انہوں نے سنایا تھا، لیکن بالکل میرے ذہن میں نہیں ہے کہ جامعہ بنوریہ سائٹ میں انہوں نے پڑھا، آخری تدریس ان کی وہاں تھی۔ جی ہاں، پھر بیمار ہو گئے تھے، چھوڑ دیا تھا کافی عرصے پہ، درس و تدریس ان کا موقوف رہا، اور پھر شروع نہیں کر سکتے، فالج کا اٹیک ہو گیا تھا، شوگر انہیں تھی، بہت سی شریانیں ان کی دماغ کی طرف جانے والی اور دل کی وہ بند تھی، تو بہت ادویات استعمال کرتے تھے، تو اس لیے پھر آخری عمر میں درس و تدریس چھوڑ دیا تھا۔ آپ کی فراغت بھی جامعہ بنوریہ سے؟ نہیں، میری فراغت جامعہ فاروقیہ سے ہے۔ میں حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کا دور حدیث میں بخاری شریف ان سے پڑھی ہے، اور جامعہ بنوریہ میں پڑھا ہوں، وہاں میں نے پڑھا ہے، جامعہ علوم الاسلامیہ میں بھی پڑھا ہے بنوری ٹاؤن میں، اور سن 94 میری فراغت ہے۔
آپ نے جیل کی ہوا بھی کھائی ہے، اس بارے میں ذرا بتائیں، کس جرم میں پابند وہ سلاسل تھے؟ ایسے ہی بس کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 تو وہ کچھ لوگوں کے جو کہ کچھ چیزوں میں ملوث پائے گئے، ان کے موبائلوں میں میرا نمبر نکل آیا۔ ظاہر ہے کہ اب آپ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، آپ مجھ سے ہٹ کر پیچھے آپ کیا کرتے ہیں مجھے کیا معلوم، لیکن آپ کے پاس میرا نمبر ہے، میرے پاس آپ کا نمبر ہے۔ اب کل اگر میں نے کچھ کیا، میرا موبائل دیکھا گیا، تو آپ سے بات پرس شروع ہو جائے گی۔ تو وہ انہوں نے جو ہے وہ کیا کہ جی ان کے پاس آپ کا نمبر ہے۔ اب وہ اتنے اوپر سے آرڈرز آئے تھے کہ وہ پورے ملک میں پکڑ دکڑ چل رہی تھی، تو وہ جس کو دیکھتے تھے کہ اس کی داڑھی ہے، ٹوپی ہے، تو اس کو پکڑ لیتے تھے۔ اور مشرف کا دور تھا، اور ان کے وہ حملوں کا ان پر یکے بعد دیگر قریب ان پر 2 حملے ہوئے تھے جس میں وہ بچ گئے تھے۔ تو وہ اب وہ ظاہر بات ہے کہ اتنے بڑے آدمی پر حملہ ہو، تو اس میں تو وہ آرمی کے چیف تھے، اب چیف پر حملہ ہو تو تمام ایجنسیاں بیک وقت وہ آ گئیں۔ تو وہ ہم سے انہوں نے تھوڑی بہت باز پرس کی، ہم نے ان کے چہروں پہ دیکھا کہ وہ مطمئن ہو گئے، پھر انہوں نے ہم سے پوچھنا چھوڑ دیا۔ اب ہمارے ہاں فائلیں سرد خانوں میں چلی جاتی ہیں، تو ہم ان سے کہتے تھے بھائی ہمیں کچھ تو فیصلہ دو، یا تھپڑ مارو یا ہمیں جانے دو۔ تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ تو بڑے فیصلہ کریں گے۔ اب بڑوں تک ہماری رسائی نہیں، کہتے یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ کو کھانا دینا، آپ کو پیشاب کروانا، آپ کو وضو کروانا، اس کے علاوہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ آپ لوگوں کون پکڑ کے لایا۔ تو وہ ایسے انجانے بن بھی جاتے تھے۔ تو میں ٹھیک ہے، تو ہم وہاں رہے، اچانک پتہ چلا آپ لوگ کی فائل اوپر آ گئی ہے، فائل اوپر آ گئی۔ انہوں نے کہا جی جاؤ۔ کتنے عرصہ رہے جیل میں؟ میں 2.5 سال تقریباً آ رہا جا۔ اور پیچھے سے آپ کہاں کے؟ صدو خان ہمارے گاؤں کا نام ہے، علاقہ تورغر بس خیل ہیں ہم، یہ تھاکوٹ کے تقریباً آدھے گھنٹے کے فاصلے پر یا 20 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ اور 71 کی جنگ میں جو ہے وہ ہم اپنی والدہ کی گود میں کراچی آئے تھے، اور بس پر یہیں کے ہو گئے ہیں۔ گاؤں جانا ہمارا ایک مہمان کے طور پر ہوتا ہے، تو پہلے تو کبھی 8-10 دن کے لیے چلے جاتے تھے، لیکن اب یہاں کی ذمہ داریاں اتنی ہیں کہ بس 1 دن 2 دن۔ ابھی کچھ دن ہوئے ہیں، کوئی 1 مہینہ ہوا ہے کہ میں ایک سفر پر تھا، تو میں گاؤں صرف 3 گھنٹے کے لیے جا سکا۔ میں نے کہا صرف جا کے جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کو ایک نظر، وہ ہمیں دیکھ لیں، ہم انہیں دیکھ لیں، اور کچھ معاملات تھے ان کو دیکھ لیں، تو جلدی سے بس وہ الیک سلیک کر کے بس نکل آئے۔ آپ ماشاءاللہ 9 بھائی ہیں، تو ان 9 بھائیوں میں سب سے زیادہ قریب آپ کا کون سا بھائی ہے؟ میں اپنے سب بھائیوں کے قریب ہوں۔ اچھا، اور آپ کے قریب کون؟ میرے قریب میں کسی ایک کا کیا نام لوں؟ ہم بھائیوں میں کچھ ہوتی ایک کا میں جی اصل میں ہر آدمی کا ایک الگ رنگ ہے، ہمارے ہر بھائی کا اپنے ایک الگ رنگ ہے، اور ہمیں جس رنگ میں وہ چاہیے تو اس رنگ میں اس سے قربت ہے۔ جیسے ویلفیئر کے کام کو لیں تو ویلفیئر کے کام میں قاری حمایت اللہ صاحب میرے بعد کے بھائی ہیں، ان کا خدمت عالم ویلفیئر ٹرسٹ ہے۔ وہ آپ سے چھوٹے ہیں؟ وہ مجھ سے چھوٹے ہیں، مجھ سے صرف ایک بھائی رحمت اللہ فاروقی بڑے ہیں۔ تو اب اس حوالے سے بھائی یعقوب ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، تو ہمارا تعلق یعقوب کے ساتھ، قاری حمایت اللہ کے ساتھ ویلفیئر کے حوالے سے ہے۔ تعلیم کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے جب مشاورت ہوتی ہے تو ہم ڈاکٹر اسحاق عالم کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہماری ان سے بات چیت ہوتی ہے۔ تو کچھ کاروباری باتیں ہوتی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ کچھ دفتری معاملات ہوتے ہیں، کچھ حکومتی معاملات ہوتے ہیں، اس میں ہمارے بھائی رحمت اللہ بہت اچھے ہیں، تو ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ میں یہ خود ستائشی کے زمرے میں شاید آ جائے گا، لیکن یہ بات کہنا چاہتا ہوں، شاید اس سے کسی کو سبق بھی حاصل ہو۔ ہم 9 بھائی ہیں، ہم میں جھگڑا گھنٹے سے آگے نہیں جاتا ہے، ہمیں بات چیت خراب ہو جاتی ہے، اور ہوتے ہی پھر وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔
اور بہت سے جو سمجھدار خاندانی لوگ ہیں وہ اس چیز پر رشک کرتے ہیں. میں خود بھی اپنے بھائیوں پر اس حوالے سے رشک کرتا ہوں کہ کسی چیز پر ڈانٹ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو ڈانٹ ڈپٹ ہو جاتی ہے اور پھر اس چیز کا کوئی نام بھی نہیں لیتا ہے. اور یہی معاملہ ہماری خواتین کا ہے گھر میں، کہ ہماری خواتین کا باہم کوئی آپس میں جھگڑا، اور کوئی مرد خواتین کی اس قسم کی باتیں سنتا بھی نہیں. یہ باقاعدہ آپ نے اصول بنایا یا بس یہ ایک ایسے اصول ہے جس پر نہ میٹنگ ہوئی ہے نہ اس پر کوئی تحریر ہوئی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بڑے کی کمانڈ، ہمارے والد صاحب کی کمانڈ تھی کہ فیصلے سب وہ کرتے تھے، تو ہم سب ایک ہی لائن میں چلتے تھے کہ جی وہاں سے آواز آئے گی تو وہ کرنا، وہاں چلے جاؤ، جو اب پوچھنا نہیں وہاں جانا ہے. اب والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو ہماری والدہ کا بھی وہی کمانڈ ہے ان کی، وہ جو کہہ دیں بس وہی بات ہے، وہ ماننی ہوتی ہے، وہ اسی طرح بالکل، وہ ہماری ماں بھی ہے، وہ ہمارے والد بھی. تو اب چونکہ وہ خاندانی سسٹم ایسا ہے اور وہ ایک طرز پہ ہم چل پڑے ہیں، ایک لائن پہ، ایک اختلافات کی میں آدمی چل پڑتا ہے نا، تو اختلافات میں ہی چلتا رہتا ہے. ایک آدمی جب پیار اور محبت میں چلتا رہتا ہے تو پھر اسی میں چلتا رہتا ہے. کبھی پاؤں پھسل جائے تو دوبارہ آدمی کھڑا ہوتا ہے، کپڑے جھاڑتا ہے اور پھر سیدھی راہ پکڑتا ہے. فرمود عالم صاحب انہوں نے ایک الگ راہ اختیار کی ہے. وہ الگ راہ ہے، لیکن اگر آدمی کہے کہ شاید یہ ان کی ضرورت بھی ہو تو ہمیں تو اپنے آپ کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں یار یہ ہم سے الگ ہو گئے، لیکن شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے الگ ہو گئے. تو لیکن ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو کہ وہ واپس لوٹ آئیں گے؟ نہیں تو وہ کسی ایسی جگہ تو نہیں چلے گئے کہ آپ کی نہیں وہ عاقل بالغ آدمی ہے اور انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے بس ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور وہ ایک عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، ان کا علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، ان سب چیزوں کو سمجھتے ہیں تو راستے کھلے ہیں. اور مجھے تو اس پر مطلب ہے کہ وہ سوال جو آپ کا ہے جس سے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ اسلام سے نکل کے کفر کی طرف چلا گیا ہے، اب اس کو بس وہ ڈگر سے ہٹا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک ڈگر ہے، وہ بھی ایک راستہ ہے، اس پہ بھی چل کے دیکھا جائے. تو جب میں اس پہ کچھ ہلچل تو مچی ہوگی؟ نہیں کوئی ہلچل نہیں ہے، بس کچھ لوگوں نے ایک دوسرے کو کہہ کے لا کر تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کی، اور کسی نے کہا یہ کہہ دو وہ کہہ دو، کہہ کے لا کر دیکھ لیا کہ ان سے اب بھی وہی تعلقات. ہاں ہمارا بھائی ہے، ہمارا جگر کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، اور ہمارا بچہ ہے. ہاں وہ ہماری اولادوں جیسا بھائی ہے. آخر میں سہیل وڑائچ والا سوال کے تضاد والا جی، کہ مولویوں کا کام تو جو مشہور تھے مولوی مانگنے سے، سیلاب میں ہمیں ماشاءاللہ مولوی آگے دکھائی دے رہے ہیں، تو جو مانگنے والے تو وہ دے رہے، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ نہیں اس میں تضاد کی کوئی بات نہیں. دیکھیں یہ کام اصل میں ہے ہی علماء کا، یہ دوسروں کا کام نہیں ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی دیکھنی پڑتی ہیں کہ جو عالم کے علاوہ آدمی نہیں دیکھ سکتا ہے. یہ چیز کس کو دینی ہے، کتنی دینی ہے، اور یہ احساس کہ اس چیز کی خیر خبر اور اس کو محفوظ جگہ طریقے سے پہنچانا اور کس مقدار میں دینا ہے، ضائع ہونے سے بچانا ہے. ہم کہیں اپنے اوپر تو نہیں خرچ کر رہے، کہیں اپنے دفتر پر تو نہیں اسی کو خرچ کر رہے. یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو یہ موقع تفصیل کا نہیں ہے. تو یہ علماء ہی کا کام ہے کہ خاص طور سے جہاں پر اموال کا معاملہ آ جائے تو یعنی معاملات، آپ خود مدرسے کے پڑھے میں، آپ بتائیے کہ آپ کو آسانی عبادات کے پڑھنے میں تھی یا معاملات کے پڑھنے میں تھی؟ تو عبادات کا جو معاملہ تھا، عبادات کو پڑھنا آسان ہے. معاملات کا استاد بھی مشکل ہے، معاملات کی کتابیں مشکل ہیں، اس کے مسائل مشکل ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس چیز کو کرنا ہے، اور یہ علماء نے چھوڑ دیا تھا اس کام کو، اب آ رہے ہیں. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اعلان کیا کہ ہم بلوچستان میں 100 مکان بنائیں گے. ہو سکتا ہے وہ تعداد بعد میں بڑھا دیں. مجھے حیرت تھی کہ 100 نہیں، ان کو 1000 کا اعلان کرنا چاہیے تھا. جو ان کی ہے 100 مکان تو بہت چھوٹے لوگ بنائیں گے، لیکن انہوں نے 100 کا اعلان اس لیے کیا کہ ان کاموں سے، میری معلومات کے مطابق ان کاموں سے وہ دور ہیں. ان کا خیال یہ ہوگا کہ لوگ ہمیں مدرسوں کے لیے تو فنڈ دیتے ہیں، اس کام کے لیے پتہ نہیں ہم بڑی بات کر جائیں پھر ہو نہ سکے.
وہ 1000 سے بھی اوپر مکانات بنا سکتے ہیں، وہ اتنی بڑی شخصیت ہے، ان کی اتنی وزنی آواز ہے اور بہت دور تک آواز ہے، وہ اعتماد، وہ ایک باقاعدہ وہ ایک معیار ہیں وہ ہمارے. تو اب علماء اس کو شروع کر رہے ہیں اور وہ آ رہے ہیں اور لوگ اعتماد کر رہے ہیں. ہماری مساجد میں آپ دیکھ لیں کہ ہم اگر آپ ویلفیئر کا کام چھوڑ دیں، مسجد کے لیے ہی ہم چندے کا اعلان کریں، کمیٹی کا فرد کھڑا ہو کر اگر اعلان کر دے کہ جی ہمیں یہ دیوار بنانی ہے، ہمیں اس کے لیے پیسے چاہیے، تو لوگ پیسے نہیں دیتے. لیکن اگر امام اعلان کرے وہ پیسے دیتے ہیں. تو یہ تو برسوں سے چل رہا ہے. اور پھر ہم انبیاء کے وارث ہیں، اور جب ہم انبیاء کے وارث ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود یہ اعلان فرمایا کہ بے کسوں کا وارث میں ہوں. اور ویلفیئر اسٹیٹ کا جو تصور ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور پھر ہم ان کے وارث ہیں تو یہ کام ہم نے کرنا ہے. میں نے اس پر لکھا بھی ہے، میں نے وفاق المدارس العربیہ کو بھی لکھا فیس بک پر کہ جی ہماری جو آرمی ہے وہ کتنے شعبے اور کتنے کاروبار کر رہے ہیں، ہمیں کرنے چاہیے. اور وفاق المدارس العربیہ کے لیے تو اتنا آسان ہے کہ ہر گلی کا مدرسہ ان کا آفس ہے، اور وہ کہہ دیں کہ جی یہ کام ہوگا اور اس نہج پر ہوگا، اور وہاں سے کام کیا جا سکتا ہے. ہر مدرسہ ان کا سٹور ہوگا، کوئی بل کوئی کرایہ کچھ ان سے نہیں وصول کیا جا سکتا. اور اتنی پاکستان کی آرمی مضبوط نہیں ہوگی جتنا وفاق المدارس العربیہ پاکستان اس حوالے سے مضبوط ہوگا. تو لیکن اب بھی اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. میری گزارش ہے علماء کرام سے کہ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس کام میں جڑیں اور اس کو شروع کریں. جتنی کیپیسٹی ہے آپ کے دائیں بائیں جس چیز کی ضرورت ہے اس کام کو اٹھا لیں، جس چیز کی ضرورت ہے اس کو اٹھا. اس کو نہ دیکھیں یہ کام بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، آپ کو اس کو بڑھانا ہوگا، وہ اتنا بڑھ جائے گا آپ سے سنبھلے گا نہیں. اور اگر آپ نے اس کو لمٹ میں رکھنا ہے تو آپ اس کو لمٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں. کام کرنا ضروری ہے، سارے کام تو آپ کوئی نہیں کر سکتا ہے، کسی بھی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ سارے کام کر لے. اپنا مزاج دیکھیں، اپنے دوست احباب سے مشورے کریں اور ایک کام شروع کریں. آپ کا آنا قبول، آپ کا آنا مبارک. آپ تشریف لائے JSI ویلفیئر کے آفس میں، اور ہمارے لیے دعا کریں. جو ناظرین و سامعین ہیں تمام سے گزارش ہے کہ اپنی آراء بھی ہمیں دیں، ہمیں سپورٹ کریں، اور ہمارے کام میں جہاں کہیں خامی ہو اس پہ ہمیں اطلاع کریں اور ہمیں تنبیہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ تھے مولانا ہدایت اللہ صدوخانی صاحب، جو ہمیں سیلاب کے حوالے سے بتا رہے تھے، اپنے خاندانی احوال بتا رہے تھے، بہت ہی پیاری باتیں. تو آج کی محفل میں اتنا ہی. اگلی ملاقات تک کے لیے صدوخانی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.